موبائل خریدتے ہوئے تمہیں غریب یاد نہیں آیا؟ دیکھ ہماری لائٹیں بھی تبلیغ کرتی ہیں، ہمارے جھنڈے بھی تبلیغ کرتے ہیں، ہماری لائٹیں اور جھنڈے دیکھ کے تجھے غریب تو یاد آیا ہے، تجھے غریب تو یاد آیا ہے نا۔ اور ایک اور بات آپ کو بتاؤں، آپ کے میر پور میں کیا ہوتا ہے مجھے نہیں پتا، ہمارے یہاں یہ جھنڈے اور لائٹیں غریب بیچتے ہیں، کروڑ پتی نہیں بیچتے، غریب بیچتے ہیں۔ یہ لائٹیں جو بیچنے والے ہیں یہ امیر نہیں، غریب ہیں۔ یہ جھنڈے بیچنے والے، اب آپ دیکھیں ہمارا میلاد، یہ جھنڈے اور لائٹیں غریب کے گھر میں چولہا جلاتے ہیں، جب سجدے ہیں تو تجھے غریب کا احساس دلاتے ہیں۔ اور اچھا بعض لوگ بڑے شعبے ہوتے ہیں، میں تمہید باندھ رہا ہوں تکلیف سناؤں گا آپ کو، بعض لوگ شعبے ہوتے ہیں، شعبہ سمجھتے ہو، بہت شعبہ آیا ہے، آپ لوگ جیسے بولتے ہیں بہت شعبہ آیا ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسا شعبہ؟ موبائل ہے 60,000 کا، موبائل ہے 60,000 کا اور جھنڈا ہے 200 کا۔ موبائل ہے 60,000 کا اور جھنڈا ہے 200 کا۔ یہ 60,000 والے موبائل سے 200 والے جھنڈے کی تصویر بنا کے فیس بک پہ اپلوڈ کر کے کہتا ہے اچھا نہیں تھا کسی غریب کو دے دیتے۔ سمجھے میرے کیا بات؟ بھائی ہم کہتے ہیں دیکھ ہمارے 200 کے جھنڈے نے تجھے غریب کا احساس دلایا، 60,000 والے موبائل نے تو احساس نہیں دلایا۔ اب ہم کہتے ہیں کہ ہماری محفل بھی تبلیغ کرتی ہے، ہماری سجاوٹ بھی تبلیغ کرتی ہے، اور اسی لیے ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں نثار چہل پہل پہ ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی کو خوشیاں مناتا۔ اور پھر جو ہم سے آپ بات کرتے ہیں نا میلاد، بات کرنے سے پہلے ہمارا مقدر دیکھ کہ ہم جن کا میلاد منا رہے ہیں ان سے ہمارا رشتہ کیسا ہے، ان سے ہمارا تعلق کیسا ہے، اور جو ہمارے نبی سے رشتہ ہے نا، وہ رشتہ اللہ کا قرآن بیان کر رہا ہے۔ رب کا قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، یہ نبی مومنوں کی جانوں کا مالک ہے۔ کنز ایمان میں اس کا ترجمہ لکھا ہے یہ نبی مومنوں کی جانوں کا مالک ہے۔ اور ایک ترجمہ اور لکھا ہے اس لکھنے والے نے، اپنے انداز میں لکھا ہے لیکن نشہ ہے اس میں، کمال بات ہے۔ لکھنے والے نے یہ لکھا ہے اتنے تم اپنے خیر خواہ نہیں ہو جتنے تمہارے نبی تمہارے خیر خواہ۔ سبحان اللہ۔ اتنا تمہیں بھی اپنا خیال نہیں ہے جتنا تمہارے نبی کو تمہارا خیال ہے۔ میرے بھائی ہمارے نبی سے رشتہ دیکھ، آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو لوگوں سے خطاب کیا، یا ایھا الناس، اے لوگو، 20 مرتبہ خطاب کیا، کم و بیش لوگوں سے خطاب کیا 20 مرتبہ، لیکن باری آئی نا نبی کے نوکروں کی، باری آئی نا ایمان والوں کی، یا ایھا الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں تقریباً 84 مرتبہ ایمان والوں کو خطاب کیا۔ سبحان اللہ۔ تو ایمان والوں کا سٹینڈرڈ دیکھیں، اپنے نبی سے رشتہ دیکھیں۔ اور آپ کو ایک بات شروع سے سنی ہوگی، اب بھی سنیں، سرکار دنیا میں آئے تو سجدے میں سر رکھا، آپ کی خود کی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے کان لگا کے سنا، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رب حب لی امتی، اللہ کیا فرماتے ہیں؟ پہلے سجدے پہ روز ازل سے درود، یادگاری امت پہ لاکھوں سلام۔ دنیا میں آئے امت کو یاد کیا، غاروں میں گئے امت کو یاد کیا، دنیا سے جانے کا وقت آیا، پردے کا وقت آیا، امت کو یاد کیا۔ دل میں جگہ دیجئے جس امت کے لیے نبی روئے، جس امت کے لیے نبی روتے رہے، جس امت کے لیے نبی غاروں میں جا کے روتے رہے، جس امت کا غم نبی کو رلاتا رہا، اس امت کو تو نہیں رلا رہا، اس امت کو تکلیف تو نہیں دے رہا۔ یہ بات آپ نے سمجھ لی، اور یہی میں نے آپ کو سمجھانی ہے۔ تیرے صحن سے، تیرے گھر سے جو تیری بہن روتی بھی گئی ہے نا، وہ تیرے نبی کی امت میں سے ہے۔ یہ جو تیری ماں روئی ہے نا، یہ تیرے نبی کی امت میں سے ہے۔ یہ جو تیرا پڑوسی تجھ سے تنگ ہو کے گھر چھوڑنے پہ مجبور ہوا ہے نا، وہ تیرے نبی کی امت میں سے ہے۔ اور آپ جانتے ہیں حضور کی آمد سے پہلے، اسلام سے پہلے، ماں تھی مگر منڈی میں بکتی تھی، بیٹی تھی زندہ تر گور ہوتی تھی، بیوی تھی مگر شوہر کے مرنے کے ساتھ زندہ جلائی جاتی تھی۔ مجھے بتائیے ماں کے قدموں کے نیچے جنت کس نے رکھی ہے؟ بیٹی کو جگر کا ٹکڑا کس نے کہا ہے؟
اور بیوی کو محبوبہ کی مسند پہ کس نے بٹھایا ہے؟ یہ صدقہ نبی کے میلاد کا. اور یہ جو ہماری محافل ہیں، یہ اتنا جو اہتمام کیا ہے، کیوں کیا ہے اتنا اہتمام؟ اس کی کیا ضرورت ہے؟ سادی سی بات ہے. آپ موبائل خریدتے ہو نا، ساتھ چارجر خریدتے ہو، اور چارجر خرید کے آپ موبائل کو چارج کرتے ہو. بعض موبائلوں کی بیٹریاں بہت اچھی ہوتی ہیں، چارجر بھی اچھے ہوتے ہیں. ایک دفعہ چارج ہو جائے تو پورا ہفتہ بیٹری چل جاتی ہے. اور بعض بیٹریاں اتنی ڈیڈ ہوتی ہیں کہ ادھر چارجر لگاتے ہیں، ادھر موبائل کا ساتھ لگاتے ہیں، تھوڑی دیر گزرتی ہے، جیسے چارجر ہٹتا ہے موبائل آف ہو جاتا ہے. آئیے اب اپنی بیٹری کا جائزہ لیجیے. یہ محفلیں جو ہیں، یہ محافل بندے کو چارج کرتی ہیں. اگر اس محفل میں کوئی عشاء پڑھ کے نہیں بیٹھا، عشاء کے بغیر بیٹھا ہے، بیٹری اچھی ہے، اتنی چارجنگ ہو کہ محفل ختم ہو گئے، لنگر بعد میں کھاؤں گا، عشاء پہلے پڑھوں گا، اور صبح فجر نہیں، تہجد کے لیے بغیر الارم کے اٹھ کے مسجد میں چلائے، پتہ لگا چارجنگ اچھی ہوئی ہے، بیٹری بھی اچھی ہے. اور اگر بیٹری اتنی ڈیڈ ہے کہ عشاء پڑی نہیں ہے اور محفل ختم ہوئی تو فوراً لنگر پہ ٹوٹ پڑے، جوتیاں بغل میں دی اور بھاگ گئے، فجر میں آئے نہیں اور کل ایک نماز بھی نہیں پڑھی. اس کا مطلب یہ ہے جتنی دیر بیٹھے رہے مزہ آتا رہا، کنیکشن جوڑا رہا، لطف آتا رہا. جیسے کنیکشن ٹوٹا ہے، اب تیری بیٹری اتنی ڈیڈ ہے کہ تو بالکل فیوز ہو گیا ڈائریکٹ بات سے کہ یہ ڈیڈ بیٹری لے کے کہیں قبر میں نہ چلا جاتا. اور اگر بیٹری اتنی کمزور ہوئی نا تو میرے بھائی پھر کلمہ بھی مشکل سے نصیب ہوتا ہے. اور یہ جو اہتمام ہے نا سرکار کی محبت کا، یہ چارجنگ ہے، یہ حضور کی محبت کے ترانے کا